بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آڈیو لیک سکینڈل ایک نیا پاکستان میں آ گیا، اور یہ ایک ایسا سکینڈل ہے جس کے جو بہت سیریس قسم کا سکینڈل ہے۔ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، اور جس میں پولیٹیکل اس کا بھی ایک اسپیکٹ ہے، جس میں کچھ لوگوں کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ، اور اس میں جو ابھی تک جو سب سے زیادہ امبیرسمنٹ اگر ہے کسی کے لیے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے ہے۔ اور پھر یہ کہ جی آگے کیا کچھ آ سکتا ہے، پھر ایجنسیز کیا وہ کیا کر رہی ہیں، یہ کس نے یہ سب کچھ کیا، اس طرح کی جو سب کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ایجنسیز کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے نہ صرف بلکہ کل سے کام سٹارٹ کر دیا تھا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر کو پہلے کا بتا دیا گیا تھا، کوئی 8-10 دن پہلے پرائم منسٹر کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ اس قسم کی کوئی جو آڈیو لیکس ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن جس طرح کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، اور جو کلیم کر رہا ہے پی ٹی آئی، جو کلیم کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی ڈارک ویب کے اوپر تو بہت بڑے لیول کا جو ہے ڈیٹا وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ اس کو بیچنے کے لیے جو بھی ہیکر ہے وہ بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو وہ ڈیٹا کتنا بڑا ہے، وہ کتنی مطلب ہے کہ کیا وہ ڈیٹا صرف یہ پچھلے 3-4-5 مہینوں کا ہے، یا پرائم منسٹر آفس جو ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس ہیں وہ بہت پہلے سے ان کی بگنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو بھی یہ ٹیپنگ کا میکانزم یا بگنگ کا جو بھی میکانزم ہے یہ کب سے انسٹالڈ ہے۔ سو یہ ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایجنسیز کے جن حضرات سے میری بات ہوئی، جو سورسز ہیں میرے، ان کے مطابق یہ ہے کہ جی ہم نے جو میئرز لینے چاہیے تھے، جو کریکٹیو میئرز لینے چاہیے تھے وہ لے لیے ہیں پرائم منسٹر آفس کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے، ہم نے وہ پروٹیکٹیو میئرز لے لیے ہیں۔ لیکن اس بارے میں بھی وہ کلیئر نہیں ہے کہ جو کلیم ہے کہ جی کتنا بڑا ڈیٹا چوری ہوا، اور وہ ڈیٹا اگر کسی نے ہیکر نے چوری کیا تو وہ بیسیکلی کویشچن یہ ہے کہ وہ یہ ساری جو ٹیپنگ کا کام تھا، یا یہ جو بگنگ کا کام تھا، یہ بگنگ کا کام کون کر رہا تھا؟ کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھی؟ اس بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ظاہر ہے اس میں جو کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو انوالو کیا گیا ہے، اور وہ سب کچھ، لیکن ابھی تک یہ کوئی کنکلوژن نہیں، کوئی کنکلوڈ نہیں کر سکے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ فرض کریں کہ اگر ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کام میں انوالو تھیں، اور ایک ایسی چیز ہے جس میں ان پرائم منسٹر کو یا اس سے پہلے والے پرائم منسٹر کو یا حکومتوں کو نہیں پتا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کر بتائیں گے اس سارے پروب میں کہ جی یہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری ٹیپنگ ہم کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری جو بگنگ ہو رہی تھی، یہ بگنگ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھیں۔ اور مسئلہ اوپر سے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی تھی کام، تو کسی ہیکر نے کیسے یہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ چوری کر لیا، اور وہ ہیک کر کے تو وہ ظاہر ہے اس ہیکنگ کی وجہ سے جو کام جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس قسم کی بھی انفارمیشن کو ریکوائرڈ تھی، یا جو وہ جس قسم کی وہ ٹیپنگ کر کے جو بھی انفارمیشن، ظاہر ہے وہ کنورسیشن ظاہر ہے سنتے ہیں، اور ان کو اپنے جو بھی مقصد کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا کیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ اس میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو تھیں، لیکن وہ اس انفارمیشن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے۔ سو سائبر سیکیورٹی کا یہ بہت ہی سیریس قسم کا کویشچن ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس یہ مطلب ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جگہ اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کے، آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی لیول کی میٹنگ ہوتی ہیں، جس میں آپ کے فورن جو آپ کے مہمان آتے ہیں، حکومتوں کے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے مختلف امپورٹنٹ جو لوگ آتے ہیں ان کی وہاں پہ آتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہوتی ہیں، کیبنٹ کی میٹنگ وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور اگر فرض کریں کہ اس لحاظ سے کہ جی کچھ بھی اگر وہاں پہ سیکیور نہیں ہے، اور آپ سیکیور طریقے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی انفارمیشن اگر چلیں آپ کی اپنی ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں، جس طرح نیشنل کرائم ایجنسی امریکہ کی، وہ تو پوری دنیا کو ریکارڈ کرتی ہے، فرض کریں کہ اگر آپ ریکارڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سیف گارڈ نہیں کر سکے، تو یہ کتنا سیریس سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اور اس کے اوپر کیا جو انویسٹیگیشن ہوگی تو واقعی
اس کی بیسس کے اوپر ذمہ داری، اگر یہ ایجنسیز کی وجہ سے سب کچھ ہوا یا ان کے پارٹ کے اوپر کوئی فیلئر ہے، تو کیا ان کی ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالی جائے گی؟ یہ کوئی جزا سزا کا کوئی ہمیں کوئی چیز اس طرح کی نظر آئے گی کہ نہیں؟ یہ ابھی چیزیں دیکھنے کی ہیں، لیکن ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے کہ کوئی چیز کوئی کنکلوژن تک کوئی چیز نہیں جا سکی کہ یہ سب ہوا کس طرح سے ہے۔ ابھی ظاہر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور پتہ لگے گا کہ 1-2 دن میں کہ یہ سب کچھ یہ کیسے ہوا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ریکارڈنگ کے یہ بھی میری ڈسکشن ہوئی کہ یہ جو بگنگ ہوتی ہے، یا جس طریقے سے آپ لوگوں کو کسی کی بات یہ جو سننا چاہتے ہیں کسی کی چھپ کے، تو وہ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، اور اس میں جو سب سے خطرناک طریقہ جو ہم سب کے لیے، جو ہمارے سیاستدانوں کے لیے، ایون سرکاری افسران کے لیے، فوجی افسران کے لیے، سب کے لیے ایک جو سب سے خطرناک جو چیز ہمارے ہے، جو میری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں، جو ہمارے جو اسمارٹ فون ہے، بے شک وہ آپ کا آئی فون ہے یا یہ جو دوسرے فون ہوتے ہیں، کوئی بھی جو اسمارٹ فون ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اور اس میں ایک تو یہ کہ چلیں ایک عام قسم کی فون ٹیپنگ، اگر آپ نارمل کال کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی یہ سب کو بتایا کہ وہ سنی جاتی ہے، وہ سن سکتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ عام جو ٹیلی فون سیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جب آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اس کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن جو مختلف ایپس کے ذریعے اور خاص طور پہ واٹس ایپ کے ذریعے جب بات ہوتی ہے، اس کو جنرلی میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر کہتا ہوں کہ ویسے اس کو نہیں سنا جا سکتا، لیکن اسمارٹ فون میں پینیٹریشن ہو سکتی ہے، اس کو انفیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کا ٹیلی فون، آپ کا موبائل سیٹ ہے اسمارٹ فون، اور آپ نے کسی ایجنسی کے یا کسی ایجنسی کے علاوہ بھی لوگ یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ایجنسیز کے علاوہ بھی موبائل کے جو انفیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ موبائل تک جو آپ کی ایکسیس ہوتی ہے کہ تاکہ اس کو آپ اپنی جو بھی بات اس ٹارگیٹڈ موبائل کا جو بھی شخص ہوتا ہے، تو جو پینیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے، یا جو شخص بیسیکلی وہ سب کو سننا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ جی اس ٹارگیٹڈ موبائل کے اوپر آپ اس قسم کا مطلب کوئی کچھ فائل آپ بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ فائل آپ نے کھول لی، تو اس میں کھولنے سے ہی وہ یہ ہے کہ جس قسم کا ریکوائرڈ سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ ہو جائے، وہ اس میں انسٹال ہو جائے گا۔ اس کا آپ کو جو یوزر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، سو اس کا جو موبائل ہے وہ ٹوٹلی پھر وہ شخص ولنریبل ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر بات، بے شک وہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بات کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے، سو آپ کی پھر تمام کی تمام چیزیں جو ریکارڈ ہوتی ہیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ اس کو سن پاتے ہیں۔ تو یہ اور بھی طریقے ہیں، ٹرانسمیٹرز لگائے جاتے ہیں، وہ پرانے آپ کو پتہ ہے بڑے پہلے سے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے، وہ آپ کسی کلاک کے اوپر لگا سکتے ہیں، میز کے نیچے لگ سکتا ہے، کرسی میں، آپ کے ٹیلی فون سیٹ میں لگ سکتا ہے، کہیں بھی لگ سکتا ہے، اور وہ آپ اس کمرے کی حد تک سن سکتے ہیں۔ لیکن موبائل میں اگر کوئی چیز ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہ موبائل کے ذریعے آپ کو یعنی وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر کا جو موبائل ہے وہ انفیکٹ ہوا، یا مریم نواز کا انفیکٹ ہوا، یا ان سب کے لوگوں کے جتنے کی لوگ ہیں ان کے تمام موبائل سیٹس کو انفیکٹ کیا گیا، یا کس طرح سے؟ بیکاز ایسا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اور یہ جتنی بھی ابھی تک جو کالز ہمارے سامنے آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ ٹیلی فونک کنورسیشن کی نہیں تھی، بلکہ یہ پی ایم ہاؤس کے اندر، جنرلی جو پی ایم ہاؤس کے اندر وہاں پہ میٹنگز ہوئیں، اور ان میں جو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ سو یہ جو موبائل تھا یا ٹرانسمیٹرز تھے یا واٹ ایور جو بھی تھا، اس ڈیوائس کو استعمال کیا گیا ان کمروں میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو سننے کے لیے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہر طریقے ہیں۔ میری جو ڈسکشن ہوئی اس میں کہ جی کہ ایون لیزر جو ہے، آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی یہ کوئی کھڑکی ہے کمرے میں، اور وہ کھڑکی جو ہے اس کے ذریعے وہ دور سے بیٹھ کے جہاں سے بھی فرض کریں کوئی کسی کو کوئی وہ جو ہے وہ بگنگ کرنا چاہے، تو آپ یہاں وہ یہ ہے کہ لیزر کے ذریعے آپ اس ونڈو کے اوپر، اس کمرے کی ونڈو کے اوپر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ اس جگہ کو بھی آپ بگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ولربلٹی یہ ہے، مطلب اس کی ویکنس یہ ہوتی ہے کہ اس سسٹم کی، کہ اگر آپ نے کرٹن بھی ڈال دیا تو پھر آپ کی ایکسیس نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اس کے علاوہ سو
فرمایا کہ جو الیکٹرسٹی پاور لائنز ہوتی ہیں، الیکٹرسٹی کی پاور لائنز جو ہوتی ہیں، اس کے ذریعے بھی مطلب ہے کہ آپ بگنگ ہوتی ہے. سو مختلف طریقے مجھے بتا رہے تھے وہ جو بھی انٹیلیجنس کے لوگ تھے، لیکن سب سے میری نظر میں جو خطرناک طریقہ وہ ان لوگوں کے لیے جو پالیٹکس میں ہیں، جو میڈیا میں ہیں، یا جو سینسٹیو پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سول سروس میں ہیں، جو مطلب فوج سے جن کا تعلق ہے. سو جتنے بھی لوگ، تو ان کے لیے جو سب سے ولنریبل چیز ہے وہ ان کا اپنا اسمارٹ فون ہے. تو ایک تو یہ تھا. اچھا، اب یہ کہ جو چیزیں ابھی تک سامنے آئیں اس میں اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے. ظاہر ہے مختلف اینگلز ہیں. پولیٹیکل اینگل جو ابھی تک سامنے جو 3 آڈیوز آئیں اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو امبیرسمنٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہے. اور وہ اس لحاظ سے کہ جی ایک تو پیٹرول کے اوپر جو وہ بات کر رہی تھی پرائم منسٹر سے، تو پبلکلی وہ کہتی ہیں کہ پیٹرول کیوں بڑھایا جا رہا ہے، اور بار بار آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت سی دفعہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ناخوشی کا اظہار کیا. مفتاح اسماعیل جو آج تک ابھی تک جو ہیں ظاہر فائنانس منسٹر، کل امید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بن جائیں گے. سو مفتاح کو انہوں نے ٹارگٹ بھی بار بار کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کی پرائیویٹ بات ہو رہی تھی ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ وہ شکایت یہ کر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا کہ جی یہ مہنگا کر ہی نہیں رہے، پیٹرول تو مہنگا ہونا چاہیے، اس طرح کی بات. سو ایک تو یہ، اور پھر اس سے بھی زیادہ جو ایک بات تھی وہ امبیرسنگ کہ جی وہ اپنے سن ان لا کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا. انہوں نے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر کو اپروچ کیا تاکہ ان کے لیے جو پاور ہاؤس سے جو کچھ امپورٹ کرنا ہے انڈیا سے وہ امپورٹس کی جا سکیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے اس میں صرف یہ بات تھی کہ دیکھیں، امبیرسنگ میں اس لیے کہتا ہوں کام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جی جنرلی موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں گورنمنٹس میں آتے ہیں، جب ان کی گورنمنٹس آتی ہے تو سارے اپنے اپنے کام جو ہیں، اپنے بزنسز کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے انفلوئنس سے یہ گورنمنٹ کے ذریعے حل کرتے ہیں. اور یہ یہاں پہ مریم صاحبہ کا اسی قسم کا ایک رویہ نظر آیا کہ اور ظاہر ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو میں فل مارکس دوں گا وہ یہ کہ جی جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے ڈاکٹر توقیر، آپ دیکھیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے کیا بات کی، جو آڈیو لیک انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونے کا، انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. سو یہ وہ چیز ہے جو سول سرونٹس کو مطلب ہے کہ کرنی چاہیے. بے شک اب ظاہر ہے وہ کس کا کام کہتی ہیں نہیں، وہ انہوں نے کس کا کہا پرائم منسٹر کو یہ سجیشن دیا کہ ان کا کام کس کا نہیں ہونا چاہیے، جو پرائم منسٹر کی بھتیجی ہیں، جو اس وقت رول کر رہی ہے پارٹی، اس کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. سو ان کو پتہ ہے کہ ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا چونکہ کام ٹھیک نہیں ہے تو وہ کام حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہی بات جو ایک پلس جو چیز تھی شہباز شریف صاحب میں، پرائم منسٹر نے بھی ان سے ایگری کیا کہ واقعی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی سمجھاؤں گا، آپ بھی ان کو یہ بات کریں، پھر یہ کہ ڈار صاحب کو بھی کہا جائے گا کہ ان کو سمجھائیں. تو یہ ایک مطلب ہے کہ جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں اس میں اگر امبیرسمنٹ ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہے. اور پھر یہ کہ جی عمران خان صاحب ظاہر ہے اس کے اوپر اسی لیے بات کر رہے ہیں، اپنے جلسوں میں بھی بات کر رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے ایک یہ بات کی کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے، اور جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں مریم نواز اپنے والد صاحب نواز شریف صاحب سے کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دے گا. اس طرح کی بات کر دی کہ الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا. سو اگر یہ بات ہے کہ اس طرح کی آتی ہے کہ جی الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن نے ان کو اطلاع یہ دی ہے اس طرح کی انفارمیشن کہ میری اطلاع یہ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بہت ہی بڑی یہ سکی ہوگی، اور بہت بڑی امبیرسمنٹ اور بہت بڑا اسکینڈل ہوگا اگینسٹ مریم، اگینسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اگینسٹ نواز شریف، اگینسٹ رولنگ پارٹی جو بھی ہے، یہ جو PMLN ہے. لیکن ایگزیکٹلی سننے کا یہ ہے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر یہ آڈیو آتی ہے واقعی جس طرح کا کلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ بات ہو کیا رہی ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے پتہ لگا کہ یہ بھی آڈیو آ رہی ہے؟ مطلب انہوں نے آڈیو کیا سن لی، اور کیا یہ جو ڈارک ویب والی بات کی جا رہی ہے، یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے اسمارٹ فون کے ذریعے
جو یہ آپ لسننگ ڈیوائس کس طریقے سے جو بھی انسٹال کرتے ہیں، یہ کوئی اگر ایجنسیز کرتی ہیں تو یہ کوئی عام کمپیوٹر، یہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جو سائبر کے بارے میں اچھا جانتا ہے. اور اس میں سنا ہے کہ کچھ پروگرام بلکہ آن لائن آپ کو آپ خرید بھی سکتے ہیں انٹرنیشنلی. اور اس میں تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہ کسی ایسے شخص نے کیا جو آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوگا اور جس نے ابھی تک یہ جو لیک، بیکاز ابھی جو آف لیٹ جتنی بھی لیکس آ رہی ہیں یہ امبیرسنگ ہیں رولنگ پارٹی کے لیے، مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے جنرلی. سو ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی شخص کا رول ہے اور اس نے یہ کام کیا اور اس نے اسی طریقے سے اگر وہ یہ سب کچھ کیا اور یہ ڈارک ویب والی بات ہو سکتا ہے ویسے ہی ہو. تو اب یہ اس میں ظاہر ہے چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ایک ایسی آنے والی ہے، تو ان کو یہ کیسے اطلاع ملی، اس کے اوپر ظاہر ہے سوال ظاہر پیدا ہو رہے ہیں. ورنہ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اور بھی کچھ اور آڈیو لیکس آ چکی ہیں جو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے مطلب وہ بڑی امبیرسنگ تھی پی ٹی آئی کے لیے بھی، جس میں سب سے زیادہ جو خطرناک تھی وہ شوکت ترین کی جو بات تھی، اور جو کہ پاکستان کے لیے جو بہتر نہیں تھی، اور جس میں شوکت ترین کا انتہائی نیگیٹو قسم کا ایک ان کا فیس سامنے آیا کہ وہ فائنانس منسٹر پنجاب اور فائنانس منسٹر کے پی کے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا مطلب ہے کہ جو کام کریں اور لیٹر ویٹر لکھیں تاکہ اس کا ایک امپیکٹ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ملنے والا تھا تاکہ وہ نہ ہو سکے، اس طرح کی بات. سو دیٹ واز ایکسٹریملی نیگیٹو آن ہز پارٹ. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی کچھ آڈیوز آئی ہیں. اس سے پہلے بشریٰ بی بی کی ایک بات چیت ہوئی تھی، وہ جو ارسلان، جس کو ارسلان بیٹا کے حوالے سے کہ ارسلان بیٹا یہ کرو، غداری، اس کو بھی غدار بنا دو، اس کو بھی غدار بنا دو، وہ بھی ایک آڈیو آ چکی. لیکن ابھی جو آ رہی ہیں یہ تو کیا یہ ایسا بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے اور لائکنگ ہے، اور جہاں جو ان کے لوگ ہیں جو ان کو پسند کرنے والے، وہ اگر فرض کریں کہ کسی انسٹیٹیوشن میں یا سرکار میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہوں اور انہوں نے اس قسم کی انفارمیشن عمران خان صاحب سے شیئر کی ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ تمام ابھی تک اسپیکولیشن ہے جب تک کوئی انکوائری کی آؤٹ کم جو سامنے نہیں آتا اور اس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ کوئی نئی چیز سامنے آتی، کنکلوسیولی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.